اعلان حق۔ اعلان حق اظہار صداقت اور تبلیغ خیر و ہدایت پر منصب نبوت اور فریضہ رسالت کی بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ بھی اسی کام پر مامور کیے گئے۔ یہ فرض جس قدر اہم اور برتر و عالی ہے اسی قدر نازک اور دشوار بھی ہے۔ یہاں قدم قدم پر مصیبتوں، رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجدار نبوت کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، سر پر خاک بھی ڈالی جاتی ہے، اظہار حق کی پاداش میں اسے گالیاں بھی سننی پڑتی ہے اور پتھروں کی بارش سے اس کا بدن بھی لہو لہان ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا پرست اور بندۂ ہوا و ہوس ہو تو ان مصائب سے گھبرا کر جی چھوڑ جائے کہ میں بیٹھے بٹھائے اپنی جان مصیبت میں کیوں ڈالوں، لوگ رائے حق پر نہیں آتے تو نہ آئے، میں آخر تکلیفیں کس لیے اٹھاؤں۔ مگر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اور عزیمت و توکل کی خاص قابلیت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ کوئی مخالفت اسے اعلان حق سے نہیں روک سکتی۔ اس کی راہ میں مشکلوں کے الوند و البرز اور مصیبتوں کے اوقیانوس آتے ہیں، مگر وہ اپنے پائے استقامت سے ان کو ریزہ ریزہ اور پایاب کرتا ہوا گزرا چلا جاتا ہے۔ تلواروں کی دھاریں، برچھیوں کے پھل، نیزوں کی انی اور تیروں کے سوفار بھی نبی و رسول کو تبلیغ کو تذکیر سے باز نہیں رکھ سکتے۔ تلوار کے نئے گاو سے لہو ٹپکتا ہوتا ہے اور اس وقت بھی اس کی زبان حق ترجمان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ماحول انتہائی تیر و تاریک، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی۔ صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، کرنوں کے گناہ عادت بن چکے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ ان حالات میں اصلاح و درستی کی ہمت کرنا صرف ایک نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے، اس ذات قدسی صفات کا جسے خدا کی تائید و نصرت اور ہدایات حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو آواز دی جیسے کوئی خاص اعلان کرنا اور کسی اہم واقعے کی خبر دینا چاہتا ہو۔ جس نے اس پکار کو سنا صفا کی طرف چل پڑا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ آج نہ جانے کیوں صفا کی چوٹی سے لوگوں کو پکار رہے ہیں، چلو چل کر دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے۔ اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداقت، متانت اور سنجیدگی میں اپنا جواب نہیں رکھتے، انہوں نے کسی خاص بات کی اطلاع دینے کے لیے بلایا ہوگا۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں بوڑھے قریش بھی تھے جنہوں نے زمانے کے بہت کچھ گرم و سرد دیکھے تھے، جوان بھی تھے جو ناتجربہ کار تھے مگر ان کی ہمتوں میں بلندی اور ولولوں میں جوش تھا، بچے بھی تھے جن کی زندگی کا گروندہ ابھی بن ہی رہا تھا۔ بعض نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ قلعہ کوہ سے پکارا ہے، ممکن ہے کسی دشمن کے حملے کی خبر آئی ہو، اس طرح خالی ہاتھ چلنا ٹھیک نہیں، ہتھیار ساتھ رکھنے چاہیے۔ کوئی بازار میں کھجور کھا رہا تھا، اسی حالت میں چل دیا کہ ہاتھ میں کھجوریں تھی اور ہونٹوں پر شیرہ لگا تھا، بڑوں کی دیکھا دیکھی بچے بھی ساتھ ہو لی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وقار و متانت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صفا کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد قریش کا مجمع تھا، سب کی نظریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی کہ نہ جانے کیا کہا جائے گا۔ اس سے پہلے تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں کیا، یہ تو بالکل نئی بات ہے، شاید کسی اہم واقعے کی اطلاع دینا مقصود ہے۔ تمام مجمع گوش بر آواز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو میں قلعہ کوہ پر کھڑا ہوں، تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں۔ اگر اچھا میں یہ کہوں کہ ایک ہتھیار بند لشکر دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے جو مکہ پر چڑھائی کرے گا تو تم اس کا یقین کر لو گے؟ مجمع سے آواز آئی، سب نے یک زبان ہو کر پکارا، یقیناً ہم تمہاری بات مان لیں گے، تم جیسے راست باز اور صادق القول کو ہم بھلا جھٹلا سکتے ہیں؟ مجمع کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا، وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں۔ مسلح لشکر کے حملے کی خبر نے ان کو مضطرب بنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش نے کبھی کوئی غلط بات نہ سنی تھی، ہر فرد بشر آپ کی سچائی کا دل سے معترف تھا۔ لوگ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے گڑھ کر کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے،
یقیناً لٹیروں کی کوئی ٹولی مکہ پر چھاپا مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بتائیں گے۔ یہ نرے سچے اور نیک ہی نہیں، بہادر، شجاع اور انتہائی دلیر بھی ہے، اور صاحب ہوش و فراست بھی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایہو القریش، جس طرح تم دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، میں اسی طرح عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں۔ بتوں کے پوجنے والوں کے لیے یہ پیغام بالکل انوکھا اور عجیب سا پیام تھا۔ ان کے دل و دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور دنیاوی زندگی کے اعمال پر عاقبت میں محاسبہ بھی ہوگا۔ ان کے شاعروں نے تو ان کے ذہن میں یہ بات اتار دی تھی کہ مٹی میں مل کر اور پھر زندہ ہونا یہ کیا خرافات ہے، دیوانوں کی سی باتیں۔ ابو لہب اپنے گدھے پر سوار تھا، کھجور کی چھڑی سے خاک اڑا کر کہنے لگا کہ کیا اتنی سی بات کہنے کے لیے اتنے بہت سے آدمیوں کو تکلیف دی تھی؟ دوسرے لوگ گھروں کو واپس ہوئے، آپس میں چمگویا کرتے ہوئے کہ ابن عبداللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک ہی لوگوں کو جمع کر کے ایک ایسی بات کہی جسے ہمارے کانوں نے آج تک نہیں سنا۔ تو کیا جھوٹا سمجھ لے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کی زبان سے تو آج تک کسی نے ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ ایک شخص نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کب کہہ رہا ہوں؟ اس پر جھوٹ کا الزام کون لگا سکتا ہے؟ وہ تو سچوں کا سچا، مگر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے یا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور ممکن ہے کہ بنی ہاشم کے کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہو، جس کے سبب عبد المطلب کا شریف و امین پوتا ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ دوسرے آدمی نے راستہ چلتے ہوئے جواب دیا،